چلیے سیدھا آج کے اس جائزے پر آتے ہیں جہاں ہم اسلامی تاریخ کے پہلے اور اہم ترین اسٹریٹجک قدم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی تاریخ کے پہلے بڑے فوجی اقدام کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں چمکتی تلواریں اور ایک گھمسان کی جنگ کا منظر گھومنے لگتا ہے، لیکن حقیقت دراصل اس توقع کے بالکل برعکس اور کئی زیادہ حیران کن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پہلا اور فیصلہ کن قدم تھا کیا؟ کیا واقعی اسلام کی پہلی منظم مہم ایک خون ریز جنگ تھی؟ یہ سوال اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ یہ ہماری عام سوچ کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف تلواروں کی جھنکار سے آگے بڑھیں اور اس گہری، دور اندیش حکمت عملی کو سمجھیں۔ اس جائزے میں ہم جنگ و جدل کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی شاندار اسٹریٹجک سوچ کا مطالعہ کرنے والے ہیں جس نے آنے والے دور کی مضبوط بنیاد رکھی۔ پہلا حصہ، اسٹریٹجک پس منظر۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس پہلے غزوے کی آخر بنیاد رکھی کیسے گئی۔ 2 ہجری یعنی ہجرت کے بعد کا دوسرا سال۔ مدینہ میں ابھی ایک نئی ریاست قائم ہی ہو رہی تھی اور ظاہر ہے اس نئے سیٹ اپ کی سلامتی کے لیے فوری اور عملی قدموں کی شدید ضرورت تھی۔ یہ وہ پہلا غزوہ تھا جس کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وقت کا یہ تعین اس لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد ہی دفاعی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کتنی تیزی سے شروع کر دی گئی تھی۔ یہ مہم ابوا کے مقام پر ہوئی جسے ودان بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بالکل بیچ میں واقع یہ ایک نہایت اہم گزرگاہ تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس راستے کی آخر اتنی اہمیت کیا تھی؟ اصل میں کوئی بھی ریاست اپنے تجارتی اور دفاعی راستوں کو محفوظ بنائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس مقام پر کنٹرول حاصل کرنا یا کم از کم اس کی نگرانی کرنا دشمن کی سپلائی لائنز اور تجارتی راستوں کو چیک کرنے کے لیے ایک بہترین ماسٹر سٹروک تھا۔ دوسرا حصہ، مشن بریفنگ اور اہم اہداف۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس مشن کا مقصد صرف میدان میں جا کر تلوار چلانا نہیں تھا۔ دراصل اس کے 3 بنیادی اہداف تھے۔ پہلا، قریش کے تجارتی قافلوں کی کڑی نگرانی کرنا جو کہ ان کی معیشت کی شہرک تھی۔ دوسرا، مسلمانوں کی طاقت، نظم و ضبط اور اتحاد کا کھل کر اظہار کرنا تاکہ دشمن پر ایک مضبوط نفسیاتی دباؤ بنایا جا سکے۔ اور تیسرا، دشمن کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھنا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس جمع کرنے اور دشمن کو باز رکھنے کی ایک بے حد مؤثر حکمت عملی تھی۔ تیسرا حصہ، لاجسٹکس، قیادت اور اس پہلے لشکر کی تنظیم۔ 70 سننے میں شاید یہ ایک چھوٹا سا ہندسہ لگتا ہے نا، لیکن تاریخ کے اوراق میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 70 صحابہ کرام تھے جنہوں نے مل کر مسلمانوں کا یہ پہلا باقاعدہ اور منظم لشکر تشکیل دیا۔ یہ وہ مٹھی بھر افراد تھے جو آنے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بننے جا رہے تھے۔ ان کا بہترین ڈسپلن اس نئی ریاست کی بنیادوں کو ناقابل تسخیر بنا رہا تھا۔ اور یہ مقام ہماری اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ اس مہم میں دراصل 2 محاذوں کو ایک ساتھ اور پوری دانشمندی سے سنبھالا گیا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہم کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی اہم انتظامی قدم اٹھایا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں نائب مقرر کیا گیا۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ باہر کے مشن پر نکلنے کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ اور دارالحکومت کا استحکام کتنا ضروری تھا۔ یہ ایک مکمل ریاستی انتظام کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، ایک پرامن حل اور بغیر لڑائی کا غزوہ۔ سوچئے، جب یہ لشکر مدینہ سے نکل کر دشمن کی اہم گزرگاہوں کے قریب پہنچا ہوگا تو یقیناً وہاں ایک زبردست عسکری تناؤ کا احساس پیدا ہوا ہوگا۔ عام طور پر تاریخ میں ایسی صورتحال میں ایک باقاعدہ مسلح تصادم کی ہی توقع ہوتی ہے، لیکن یہاں حقیقت کیا نکلی؟ بالکل کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے بنو زمرہ قبیلے کے ساتھ ایک پرامن معاہدہ یعنی صلح طے پائی۔ یہ ایک ایسی بہت بڑی جنگ تھی جو تلوار نکالے بغیر جیت لی گئی۔ یہ ڈپلومیسی کا ایک ایسا ماسٹر کلاس تھا جس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اپنے تمام اسٹریٹجک مقاصد پورے کر لیے۔ اب ذرا اس واقعے کے مجموعی اثرات پر غور کرتے ہیں۔ غزوہ ودان صرف ایک ابتدائی اور بغیر لڑائی کا غزوہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی بہترین سفارتکاری اور مضبوط حکمت عملی کے ذریعے مستقبل کی عظیم و شان اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات طاقت کا درست اظہار اور مؤثر سفارتکاری مل کر ایک ایسا پرامن راستہ بناتے ہیں جو آنے والے وقت کی کامیابیوں کے لیے سب سے مضبوط اور پائیدار بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ جائزہ مکمل کریں، ذرا اس دلچسپ سوال پر غور کرتے ہیں۔ تاریخ کا رخ کیا ہوتا اگر یہ پہلا اور بنیادی قدم سفارتکاری کے بجائے صرف تصادم اور خون ریزی پر مبنی ہوتا؟ ایک نوزائیدہ ریاست اگر اپنے پہلے ہی قدم پر ایک لا حاصل جنگ میں الجھ جاتی تو اس کے نتیجے کتنے سنگین ہو سکتے تھے۔
اس پرامن اور حکمت عملی سے بھرپور آغاز کی تاریخی اہمیت کو سمجھنا واقعی حیرت انگیز ہے، اور اسی اہم سوال کے ساتھ ہم اس جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ اس شاندار تاریخی حکمت عملی پر ضرور سوچیے گا۔